دعوت سلام بن رزاق۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کمرے میں چاروں طرف ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چست اور درست تھی۔ دائیں کونے میں ٹیبل، پاس ہی گودریج کی کرسی، ٹیبل پر کڑھا ہوا میز پوش، 2-3 فائلیں، ایک جاسوسی ناول، قلمدان میں 2 پین، ایک نیلی اور دوسری سرخ روشنائی والی۔ بائیں طرف صوفہ سیٹ، صوفے کے سامنے بڑی سی تپائی پر ایش ٹرے اور آج ہی خریدا ہوا السٹریٹ ویکلی کا تازہ پرچہ۔ تپائی کے دائیں بائیں 2 بید کی کرسیاں، صوفے کے ٹھیک سامنے دیوار پر LIC کا خوبصورت کیلنڈر جس میں میرا آنکھیں بند کیے ایک تارے کو چھیڑ رہی ہے اور فضا میں ستارے سے ٹوٹ رہے ہیں۔ کیلنڈر کے دائیں بائیں خوبصورت مناظر کی فریم کی ہوئی 2 تصویریں ٹنگی ہیں۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ایک اسٹول پر 3 بندروں کا علامتی ماڈل جو شیشم کی لکڑی کا تراشا ہوا ہے اور دور سے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ نزدیک جا کر دیکھیں تو بیچ کے ایک بندر کی انگلی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، مگر اتنے غور سے چیزوں کو کون دیکھتا ہے۔ ماڈل کے پاس ہی ایک کانچ کا گلدان ہے جس میں پلاسٹک کے نقلی گلاب کھلے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور جیب سے رومال نکال کر 5ویں بار صوفے کو جھٹکا، تپائی کو پوچھا اور کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ او ہو، 6:45 ہو گئے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کچن کی طرف دیکھا، دروازے پر پردہ جھول رہا تھا اور اندر سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اجی سنتی ہو، 6:45 ہو گئے، تم تیار ہوئی یا نہیں؟ جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا اور برتنوں کی مسلسل کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی رہی، تب وہ مڑا اور دروازے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ اس کی بیوی الجھے بال اور پسینے سے تر چہرہ لیے پلیٹوں میں نمکین اور مٹھائیاں سجا رہی تھیں۔ ارے بھائی جلدی کرو، دیکھو 6:45 ہو رہے ہیں، بس صاحب آتے ہی ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نئے صاحب وقت کے بڑے پابند ہیں۔ بس رہنے دو، تمہارے سارے صاحب لوگ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے سال کے کلکرنی صاحب بھی تو وقت کے بڑے پابند تھے، ساتھ ہی اپنے وعدے کے بھی پورے 2000 کی پارٹی ہضم کر گئے اور ڈیکار تک نہ لی۔ نہ کوئی انکریمنٹ، نہ کوئی پرموشن۔ بیوی جیسے برس پڑی۔ دھیرے بولو بھاگیوان، وقت ہو گیا ہے، بس صاحب آتے ہی ہوں گے۔ ارے تو آنے دو نا، کیا میں تمہارے صاحب سے ڈرتی ہوں؟ نہیں بابا نہیں، تم کیوں کسی سے ڈرنے لگی؟ تم تو ٹارزن کی بیٹی ہو۔ دیکھو جی، میرا مذاق نہ اڑاؤ اور سن لو، آئندہ سے یہ پارٹی واٹی کا جھنجٹ مجھ سے نہ ہوگا۔ تمہیں اپنے صاحب لوگوں کی پارٹی دینی ہو تو ہوٹل ووٹل میں دینا۔ بیوی نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تم سمجھتی نہیں ہو صاحب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میری ترقی ہو؟ ترقی کیوں نہیں چاہتی؟ مگر تم اب تک 10 پارٹیاں دے چکے ہو، اور وہی بابو کے بابو۔ بیوی کا جملہ اسے اندر تک کاٹ گیا۔ اچانک اس کا پارا گرم ہو گیا۔ کم بخت یہ جاہل عورت بات کو نہیں سمجھتی، بات کی نزاکت کو نہیں سمجھتی۔ اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، بابو نہیں تو کیا کلکٹر ہو جاتا؟ پھر دوسرے ہی لمحے لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہ اس وقت پتھر کے نیچے ہاتھ دبا تھا، بولا، دیکھو اب کھٹی میٹھی باتیں چھوڑ دو اور جلدی سے کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ، صاحب آنے ہی کو ہیں۔ تبھی باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور وہ اس طرح چونک پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ دروازے کی طرف لپکا، پھر ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر دبے لہجے میں بولا، اور ہاں، ساڑی وہی پہننا، بنارسی۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا اور دروازے کی چٹخنی گرا دی۔ سامنے صاحب کی جگہ پڑوس کے شرما صاحب کا لڑکا موہن کھڑا تھا۔ موہن کو دیکھ کر اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر حتی الامکان لہجے کو نرم بناتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ پتا جی نے آج کا اخبار مانگا ہے۔ اسے غصہ تو اتنا آیا کہ ایک تھپڑ اس بدتمیز لڑکے کے جڑ دے اور شرما جی کو جی بھر کر گالیاں دے، مگر وہ صرف دانت پیس کر رہ گیا اور اخبار لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ موہن کے جاتے ہی اس نے ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ کم بخت بڑی بڑی باتیں کریں گے، مگر ایک اخبار تک خریدا نہیں جاتا۔ جس دیش کے لوگ اخبار تک مانگ کر پڑھتے ہوں، وہ دیش بھلا کیا ترقی کرے گا؟ اس نے پھر گھڑی کی طرف نظر ڈالی۔ 6 بجنے میں اب صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے بے چین نگاہوں سے باورچی خانے کی طرف دیکھا۔
وہ ایک بار اور بیوی کو تیار ہو جانے کی تاکید کرنا چاہتا تھا، مگر صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ کمبخت کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ایسے موقعوں پر تو اس کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ احمق کہیں کی حالات کی ذرا سمجھ نہیں۔ ارے یہ سارے جھنجھٹ کیا میں اپنے لیے کرتا ہوں؟ انہی لوگوں کے لیے یہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اگر انکریمنٹ یا پرموشن مل گیا تو پھر دیکھنا مہارانی کیسی کیسی فرمائش کریں گی۔ نئی ساڑی چاہیے، منگل سوتر دوسرا بنوا دو، سینڈل پھٹ گئے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے بھی سلوانے ہیں، اب ذرا سا کام پڑ گیا تو نخرے دکھا رہی ہے۔ بے وقوف کو کون سمجھائے کہ یہ پارٹی واٹی تو بڑی مچھلی کو پھانسنے کے لیے چارہ ہے چارہ، اور پھر آج کل اس کے سوا رستہ بھی کیا ہے؟ سنا ہے کہ پچھلے سال کلکرنی صاحب کو گپتا نے وائٹ ہاؤس کی پارٹی دی تھی، پتہ نہیں اور کیا کیا دیا تھا، تبھی تو اسے پرموشن مل گیا تھا اور اب سپروائزر بنا عیش کرتا پھر رہا۔ یہ دعوت بخیر و خوبی ہو جائے تو میں بھی صاحب کو ایسی ہی کوئی پارٹی دوں، اور جب وہ نشے میں ہوں تب اپنے پرموشن کی بات چلاؤں۔ نہیں، امید تو ہے کہ مان جائیں گے۔ بیچارے بال بچے والے ہیں، ان کے دل میں بال بچے والوں کے لیے ہمدردی ضرور ہوگی۔ وہ پچھلے سال کا کلکرنی سچ مچ ایک نمبر کا حرام خور تھا۔ کم بخت چھوٹی موٹی پارٹیوں کو خاطر ہی میں نہیں لاتا تھا، یا تو شراب پلاؤ یا پھر لڑکی۔ چھی چھی، ایسا کوکرم تو اپنے ہاتھوں سے نہیں ہوگا۔ بیوی کو معلوم ہو جائے تو کم بخت حقہ پانی بند کر دے۔ اف، 6 بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک باورچی خانے سے نہیں نکلی۔ اس نے ایک بھرپور اضطراب کے ساتھ باورچی خانے کا پردہ ہٹایا اور اندر جھانکا۔ سامنے بیوی ساڑی بدل کر چنٹیں ٹھیک کر رہی تھی کہ اس پر نظر پڑتے ہی مسکرا دی۔ کم بخت کی مسکراہٹ میں آج بھی جان ہے۔ اس نے تعریفی نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، واہ، آج تم 7 سال بعد بھی 7 سال پہلے کی سی لگ رہی ہو۔ بس اب زیادہ مکھن مت لگاؤ، مطلب نکل جانے کے بعد میں پھر وہی گنوار پھوہر اور جاہل عورت رہ جاؤں گی۔ وہ مسکرا دیا، پھر اسے تھوڑا سا بہلانے کے ارادے سے اس کے قریب آتا ہوا بولا، صاحب کے ساتھ ان کی بیگم بھی آنے والی ہیں، ذرا مسکرا کے ان کا سواگت کرنا۔ اب کیا تم مجھے ہنسنا مسکرانا بھی سکھاؤ گی؟ بیوی نے تنک کر کہا اور ساڑی کا پلو سیدھا کرتی ہوئی کیتلی میں چائے کے لیے پانی ڈالنے لگی۔ وہ صرف کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ اتنے میں باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور وہ چونک پڑا۔ آواز کو دباتا ہوا بولا، آ گئے صاحب، آ گئے، تیار رہو۔ پھر اپنی بشرٹ کو آگے پیچھے کھینچ کر درست کرتا ہوا دروازے کی طرف جھپٹا اور دھیرے سے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اجنبی سے کچھ کہتا، اجنبی نے پوچھا، کیا مسٹر اجیت نولکر کا گھر یہی ہے؟ جی ہاں، آپ کون ہیں؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں شرما صاحب کا نوکر ہوں۔ اچھا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ صاحب کہاں ہیں؟ نوکر اس کی طرف ایک چٹھی بڑھاتا ہوا بولا، جی صاحب تو نہیں آئے، انہوں نے یہ پرچی آپ کو دینے کے لیے کہا ہے۔ پرچی؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چٹھی لے لی۔ نوکر الٹے پاؤں لوٹ چکا تھا۔ اس نے چٹھی کھولی اور پڑھنے لگا۔ چٹھی اس کے نام تھی، مسٹر اجیت، آج بیگم کا موڈ پکچر دیکھنے کا تھا، اس لیے تمہارے گھر ہم کسی اور دن آ جائیں گے، تمہیں انتظار کی زحمت نہ ہو، اس لیے چٹھی بھیج رہا ہوں۔ نیچے صاحب کے دستخط تھے۔ چٹھی پڑھتے ہی اس کا دماغ سن رہ گیا اور چند لمحوں تک حیران سا چٹھی کو گھورتا رہ گیا۔ اس کے ذہن کے کھینچے ہوئے تار ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے کمرے میں جھانکا، جہاں ساری چیزیں جوں کی توں مناسب جگہوں پر رکھی ہوئی تھیں، اور اندر سے بیوی بار بار پوچھ رہی تھی، کون تھا جی؟ صاحب نہیں آئے کیا؟ اور وہ پتھرائی نگاہوں سے کچن کے دروازے پر ہلتے ہوئے پردے اور دعوت کے سامان کو دیکھ رہا تھا۔